بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی ایک آیت لے کر حاضر ہوا ہوں جو سورۃ یوسف میں موجود ہے۔ اگر انسان صدق کے دل کے ساتھ ان کا معمول بنا لے تو پوری زندگی میں کبھی بھی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ سے آپ کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، چاہے گھر کی لڑائی جھگڑے ہو، غربت اور تنگ دستی ہو، یا پھر شادی کا مسئلہ ہو، یا حاجات پورے نہ ہونے کا مسئلہ، اولاد نہ ہو رہی ہو، تمام مسائل اس وظیفے کو کرنے سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ تو سبھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا و آخرت دونوں ہی پلک جھپکنے میں سنور جاتی ہے، اس کے ہر بگڑے کام غیب سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت و شفقت نازل فرماتا ہے، اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کی فہرست میں بھی شمار کر لیتا ہے، اور پھر اس بندے کی جو بھی حاجات ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ جلدی پورا فرما دیتا ہے۔ اگر رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا ڈھیروں رزق اور دولت اس کی نصیب میں لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ اب میں وہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے لاکھوں اور کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، اسے نام لے کر پکارتا ہے، اور پھر حکم جاری کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ اور میرے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کا ہر مقصد پورا فرما دو، یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، جلدی سے جاؤ اور میری غیبی خزانوں سے اس کی جولیاں بھر دو۔ اللہ والو، جب رب کی ذات تم کو دینے کے لیے تیار ہے تو پھر تم لوگ لینے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین کرام، میں اس خاص ویڈیو میں اپنے تمام بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے بہنیں اور بیٹیاں ایسے بھی موجود ہوگی کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں، یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، نوکری تو ہے لیکن وہ پسند نہیں کرتے، اور من پسند نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرض دار ہے، پریشان ہے کہ قرض سے کیسے نجات پائے، میاں بیوی تو ہے لیکن ان میں محبت کی کمی ہے، یا پھر کسی دوسرے سے تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں۔ اگر بے اولاد ہے اور اولاد چاہیے، یا پھر اولاد تو ہے لیکن نافرمان اولاد ہے یا نافرمان شوہر ہے، گھر میں ساس اور نند کا مسئلہ ہے، عرض آپ کی کوئی بھی پریشانیاں ہے، آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار کیجئے، انشاءاللہ آپ جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا رب پورا کرے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ جن عاملوں کے پاس ہر روز جاتے ہیں ان کو اپنا کام کروانے کے لیے، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کے پاس پیسے دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ تو جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے، حالانکہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مختلف بیماریوں سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبتوں تک جتنی بھی ہے، ان ساری کی ساری تکالیف کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل
حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں کسی اونچی جگہ پر رکھنا ہی مناسب سمجھ رکھا ہے اور ہر روز اسے اگنور کر دیتے ہیں اور قرآن پاک کو کھول کر اس کی تلاوت کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ لیکن قرآن پاک کی کشش اور خوبصورتی تو آج بھی اسی طرح موجود ہے جتنی آج سے صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والے کو متاثر کرتا تھا اور ان پر اثر انداز ہوتا تھا، اپنے پڑھنے اور سننے والے کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، ان کے دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا۔ پہلے لوگوں کی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تو آج بھی اس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر مشکل کو، ہماری ہر پریشانی کو، ہماری ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح سے پیش کیا جائے جس طرح اسے پیش کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ نمازوں کا بھی اہتمام کیا کرے، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سے سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو ناکام اور خسارے میں ہوگا۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کی فرمان برداری۔ پھر میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ محترم ناظرین، جس نے بھی اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی ہے تو اللہ نے ان کی ایسی غیبی مدد کی ہے کہ آج اگر آپ کو میں ان کا نام گنوانا شروع کر دوں اور جو معجزات میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں، جو واقعات میں نے سنے ہیں، آپ کو میں بتانا شروع کر دوں تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکوں گا اور ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وظیفے کو اپنے ہاتھ میں کرنا ہے، اپنے سینے سے لگا لینا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا وظیفہ ہے، آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سن بھی لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ قرآن مجید کی آیت ہے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے یہ چھوٹی سی سورت کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سورت پڑھنی ہے، اور 10 مرتبہ آپ نے 4 کل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھر سنتیں پڑھنی ہے اور دعا مانگنی ہے۔ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ناظرین، اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لے، آپ کو میں گارنٹی دے رہا ہوں، آج آپ کو ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ کی ساری زندگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گی، اور اس بندے ناچیز کو دعا دیں گے کہ کاش
آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے بتا دیا ہوتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کرے۔